السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 جو کہ ویریبل نیمز لیگل اینڈ اللیگل کے بارے میں ہے، جیسے کہ کون سے ویریبل لیگل ہوگا، کون سے ویریبل اللیگل ہوگا، کون سے ویریبل ہم یوز کریں گے، کون سے ویریبل سے ہم دور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ویریبل نیمز، تو خیر یہ نیم میں نے غلطی سے ای لکھا ہے ادھر، تو اس کو اگنور کر دے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ویریبل نیمز ہے لیگل اینڈ اللیگل۔ تو اللیگل کون سے اور اللیگل کون سے وہ ہم ادھر جانیں گے رولز میں، کہ رولز میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو پہلا رول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں کہ a variable name cannot contain any spaces، کہ ویریبل کے جتنے بھی نیمز ہوں گے ان میں اسپیس کنٹین نہیں ہوگا، مطلب ان کے درمیان اسپیس نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان کے درمیان اسپیس دیں گے تو وہ ویریبل ہوگا ہی نہیں۔ تو ویریبل میں کبھی بھی اسپیس نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ a variable name can contain only letters, numbers and dollar sign۔ تو ویریبل کے اندر جو بھی سمبلز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈالر اور نمبرز، انڈرسکور، ہاں انڈرسکور بھی ہے، اور لیٹرز، تو لیٹرز ہوں گے، نمبرز ہوگی، ڈالر سائن ہوگا اور انڈرسکور ہوگا۔ تو یہ اس کے زیادہ جیسے کہ اسٹار، ایمپرسنڈ، پرسنٹ اور ہیش، یہ چیزیں کبھی بھی ایٹ دا ریٹ یہ یوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ ایٹ دا ریٹ اور ڈالر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بس جتنے میں نے ادھر لکھے تو اس کے علاوہ یوز نہیں کرنے، جیسے کہ ایمپرسنٹ، پرسنٹ، ایٹ دا ریٹ، ایکسکلیمیشن، یہ چیزیں یوز نہیں کرنی۔ تو جو پوائنٹ میں ادھر بول رہا ہوں تو آپ اس کو پوائنٹ کریں کہ یوز کرنے ہے کہ ڈالر سائن، انڈرسکور، لیٹرز، نمبرز یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تھرو تو a variable name cannot be any of JavaScript keywords۔ تو ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو دیکھا تھا جاوا اسکرپٹ کی ورڈز جیسے کہ ویئر، لیٹ، کانسٹ، تو وہ کی ورڈز تھے جاوا اسکرپٹ کے۔ تو ہم ویریبل کے نیم میں جاوا اسکرپٹ کی ورڈ کا یوز نہیں کریں گے، ویریبل کا نیم لکھیں گے لیکن کی ورڈز کا یوز ویئر، لیٹ اور کانسٹ ان چیزوں کا یوز نہیں کریں گے۔ پھر اور اس کے بعد والا پوائنٹ ہے کہ کیپیٹل لیٹرز آر فائن۔ کیپیٹل لیٹرز یوز کر سکتے ہیں ویریبل کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ لیکن کیئرفل، ویریبل نیمز آر کیس سینسٹیو۔ تو جاوا اسکرپٹ کے اندر جو بھی ویریبل نیمز ہوں گے وہ کیس سینسٹیو ہوں گے۔ مطلب کیا ہے بتاتا ہوں، جیسے کہ میں نے ادھر لکھا ہے کہ a rose is not a rose، اس کے اندر میں نے روز لکھا ہے لیکن لوور کیس میں، آر لوور کیس میں ہے روز، اور پھر میں نے ROSE لکھا ہے روز۔ تو اس میں یہ جو روز پہلا والا اور روز جو کیپیٹل لیٹر آر والا روز ہے یہ دونوں سیم نہیں ہے، کیونکہ جاوا اسکرپٹ کیس سینسٹیو ہے۔ یہ کیپیٹل اور اسمال ان دونوں کو ڈیفرنٹ سمجھتا ہے، لوور کیس اور اپر کیس والے لیٹرز کو یہ ڈیفرنٹ سمجھتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے اگر اپر کیس والے لیٹرز یوز کر لیے تو پھر آپ اپر کیس والے ہی یوز کریں گے، کیونکہ جاوا اسکرپٹ کیس سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یوز کیمل کیس، کہ آپ کیمل کیس کو یوز کر لیں ویریبلس کے اندر۔ کیمل کیس بہت ہی اچھی، کیمل کیس کا یوز کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے ایک ویریبل کے اندر، کیونکہ وہ ریڈیبلٹی بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ثاقب خان ہے، ثاقب خان، تو ثاقب اور خان ان میں یہ جو دوسرا لیٹر ہے اور اس کا دوسرا ورڈ ہے خان، اور اس کا جو پہلا لیٹر ہے کے، تو یہ اپر کیس میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیمل کیس بولتے ہیں۔ تو جب ہم ملٹیپل ورڈز کو ایک ساتھ لکھ لیں اور پھر ان ورڈز کے پہلے لیٹر کو ہم اپر کیس میں لکھ لیں، لیکن جو پہلا ورڈ ہوگا اس کا پہلا لیٹر اسمال میں ہی ہوگا، باقی سب ورڈز کا پہلا لیٹر کیپیٹل وہ اپر کیس میں ہوگا، یا کیپیٹل لیٹرز کیپیٹل میں ہوگا۔ لیکن اپر کیس بولنا ٹھیک ہوگا اپر کیس بولے، کیونکہ ہم اب پروگرامنگ کر رہے ہیں تو اپر کیس بولیں گے، کیپیٹل نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیپیٹل لیٹرز کا یوز نہیں بلکہ اپر لیٹرز کا یوز کریں گے۔ تو ثاقب خان میں نے اس طرح لکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیمل کیس۔ ابھی میں پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا، اور بھی ابھی صرف یہ تھیوری پڑھتے ہیں۔ تو میک یور ویریبل نیمز ڈسکرپٹیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی ویریبل کا نیم دیتے ہیں تو اس کی کوئی معنی ہونی چاہیے، کوئی بے مطلب ویریبل نام نہ دے، جیسے کہ ABC اس طرح کا ویریبل نہیں۔ اگر آپ کسی نیم کو اسائن کر رہے ہیں ایک ویریبل کے اندر،
جیسے کہ ثاقب خان نیم ہے تو اس کے لیے ایک ویریبل بنائے نیم. تو نیم ایک ڈسکرپٹیو ویریبل ہے, اس ویریبل کا کوئی مطلب ہے, تو جب کوئی مطلب ہے تو اس طرح کا ویریبل بنائے, بے مطلب ویریبل نہ بنائے. So it's easier to figure out what your code means when you or someone else come back to it. So 3 weeks or a year from now. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ویریبلس کو ڈسکرپٹیو بنائیں. کیا پتہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہو جیسے کہ میں ہوں, اپنے کوڈ کو 3 ہفتوں کے بعد یا سال کے بعد 2 سال کے بعد دیکھتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلے کہ یہ ویریبل میں نے کس لیے بنایا تھا, اس کا کیا مطلب ہے. اگر میں ڈسکرپٹیو ویریبل نیمز دوں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ اچھا کہ یہ ویریبل میں نے اس لیے بنایا تھا تو پھر ٹھیک ہوگا. اگر آپ اس طرح کا میننگ فل ویریبل نہ دیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس میں نے جو کہہ دیے تو آپ اس کو نوٹ کر دیں, اس کو غور سے دیکھ لیں اور میں آپ کو پریکٹیکلی بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو سمجھتے ہیں اس کو بھی پریکٹیکلی. تو میں نے کہا تھا پہلے کہ میں نے لکھ دیا لیٹ. میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں کی ورڈز کا جو ویڈیو بنائی تھی کی ورڈز کے بارے میں نے لیٹ, ویئر اور کانسٹ کے بارے میں کہا تھا, لیکن سب سے اچھا جو کی ورڈ ہے, سب سے اچھا اور زیادہ یوز ہونے والا وہ ہے لیٹ. لیٹ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ میں نے کہا بھی تھا کہ کانسٹ اور ویئر کی کمبینیشن سے ہی بنائے, کیونکہ جو خصوصیت کانسٹ اور ویئر کے اندر تھے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے, تو ان کی کمبینیشن بس سمجھو کہ ان کی کمبینیشن سے بنائے. تو لیٹ کا یوز ہم زیادہ کریں گے. تو میں نے ابھی ادھر لیٹ لکھ دیا لیٹ, میں نے لکھ دیا ثاقب اور میں نے لکھ دیا خان. تو میں نے لکھ دیا ثاقب خان. It is my name. تو یہ میں نے ایک ویریبل لکھ دیا, اس کے اندر میں نے اسائن کر دیا it is my name اس والے اسٹرنگ کو. تو ان کے بیچ میں نے اسپیس دیا ہے, تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے ایرر دکھا رہا ہے. اور میں اگر اس کو کنسول ڈاٹ لوگ کر کے میں اگر ثاقب خان کو پرنٹ بھی کر دوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, الٹا مجھے ایرر ہی ملے گا. مجھے ایرر ہی الٹا مل رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ آئیڈینٹیفائر خان, کہ ان ایکسپیکٹڈ آئیڈینٹیفائر خان ہے, اس کا کوئی مطلب ہے نہیں آئیڈینٹیفائر. تو میں نے کیا کیا, ادھر اس کے بیچ اگر میں انڈرسکور لگا دوں اور اس کے اندر بھی میں نے انڈرسکور لگا دیا تو پھر اٹس مائی نیم, تو مجھے اسٹرنگ دکھ رہا ہے سکسیزفلی کنسول کے اندر. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یوز کر سکتے ہیں انڈرسکور کا, ہم یوز کر سکتے ہیں بجائے ہم ڈالر سائن کا یوز کر سکتے ہیں, ڈالر سائن کا یوز ہاں کر سکتے ہیں, لیکن ڈالر کا سائن کا یوز ادھر جب میں نے کر لیا ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ کوئی ایرر دے گا, لیکن پھر اوپر بھی کرنا پڑے گا. تو ڈالر سائن کا یوز کر سکتے ہیں, انڈرسکور کا یوز کر سکتے ہیں, لیٹرز کا یوز کر سکتے ہیں. لیٹر تو میں نے ویسے بھی لکھے, یہ سب لیٹرز تو ہیں نا, میں نے تو لیٹرز لکھے. نمبرز کا یوز کر سکتے ہیں, میں نے ایک نمبر لکھ دیا اور پھر اوپر بھی میں نے ایک نمبر لکھ دیا. تو اس معنی میں یہ صحیح طرح سے دکھ رہا ہے. تو نمبرز بھی یوز کر سکتے ہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نمبر میں بھی ایک مسئلہ ہے. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ نمبر کو بھی اس طرح ہی نہیں لکھنا, ادھر تو لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں نمبر کو سٹارٹ میں لکھ دوں, میں نے نمبر کو ادھر لکھ دیا تو بھی ایرر ہے. تو اب اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ نمبر کو ہم سٹارٹ میں نہیں لکھ سکتے. سٹارٹ کی بجائے میں کہاں پر بھی اس کو لکھ دوں, میں اینڈ میں لکھ دوں. اس کو اگر میں یہاں سے ہٹا دوں, اس کو اگر میں اینڈ میں بھی لکھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سٹارٹ میں نہیں لکھنا, بس سٹارٹ سے اس کو ہٹا دے, مائنڈ سے نکال دے کہ سٹارٹ میں نمبر کو نہیں لکھنا. اور کہاں پر بھی لکھ سکتا ہوں لیکن سٹارٹ میں نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ یہ کیس سینسٹیو بھی ہے, آپ کیا کر دے, اگر میں نے ادھر لکھ دیا ثاقب خان اور پھر میں نے نیچے صرف ثاقب لکھا ہے, تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے نیچے مجھے دکھ رہا ہے 3 ڈاٹس, یعنی یہ کیس سینسٹیو ہے. یہ اس کو دیکھ رہا ہے, یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا, کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اوپر والا ثاقب خان الگ ہے
اور نیچے والا ثاقب خان ویریبل الگ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا دیں گے، سیم ویریبل دیں گے۔ اگر میں اوپر کیپٹل کا یوز کر لوں اور نیچے بھی پھر یوز کروں گا، کیپٹل کا یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس دیکھنا ہے کہ کیپٹل کا یوز اگر ایک جگہ پر کر لے تو پھر دوسری جگہ پر بھی اسی طرح ہی اس ورڈ کا یوز کریں گے کیپٹل لیٹرز کے ساتھ، کیونکہ یہ کیس سینسٹیو ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے، یوز بھی کر سکتے ہیں کیپٹل لیٹرز کو۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کہا تھا کہ آپ میننگ فل جو بھی میں نے ادھر لکھا ہے کہ ثاقب خان میں نے ایک نام لکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس اسٹرنگ کے سامنے ثاقب خان لکھا ہے۔ میں نے کیوں ثاقب خان لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے اسٹرنگ کے اندر لکھا ہے اٹس مائی نیم، تو اٹس مائی نیم ایک اسٹرنگ ہے اور اس کے ساتھ یہ ثاقب خان میچ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں، یہ بھی زیادہ میننگ فل نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، تو میں نے لکھ دیا ثاقب خان۔ تو اب یہ ویریبل میننگ فل ہے کیونکہ میں نے نیم ویریبل لکھا ہے اور پھر یہ اسٹرنگ اس کو ثاقب خان دیا ہے، تو یہ میننگ فل ہے، مطلب اب یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میننگ فل ویریبل بھی لکھنے ہیں، میننگ فل ویریبلس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے پوائنٹس تھے وہ میں نے بتا بھی دی اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے کیمل کیس کے بارے میں بتایا تھا، کیمل کیس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ میں اگر لکھ دوں کہ مائی نیم از، تو یہ ایک کیمل کیس ہے، تو کیمل کیس کے میں کیا ہوگا کہ سب لیٹرز کیپٹل میں ہوں گے، سب لیٹرز نہیں، مطلب ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہوگا وہ کیپٹل میں ہوگا، ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل میں ہوگا، پہلے ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل میں نہیں ہوگا، باقی سب کا پہلا لیٹر کیپٹل میں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کیمل کیس۔ اس میں کچھ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر نمبر 4 ختم ہو گیا، ویریبل نیمز لیگل اینڈ انلیگل کے بارے میں جو تھا۔ تو اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔